بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، البتہ تحقیق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، آگے تمہارے ساتھ مدارج ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح 7 اور مدارج بھی سن لو، خلقت انسان کے بھی 7 مدارج۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے اوپر تمہارے 7 طرائق، 7 طرائق۔ یہ طرائق کیا ہیں؟ طرائق بعد نے کہا یہ طرائق الملائکہ ہیں، قرطبی وغیرہ۔ کیا طرائق الملائکہ؟ 7 روٹ ہیں آسمانوں میں، روڈ ہیں، 7 موٹر وے، یہ راستے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کے آنے جانے کے۔ تو یہ طرائق سے مراد طرائق الملائکہ۔ بعض نے کہا بیضابی وغیرہ نے کہ طرائق کا معنی 7 آسمان تہبتا، اوپر نیچے، تہبتا اوپر نیچے، یا مراد تہبتا، سمجھتے ہو تہبتا اوپر نیچے 7 آسمان۔ بعد نے کہا طرائق یہ دھاریاں آسمان کی، 7 طرائق سے مراد 7 دھاری دار آسمان۔ 7 کپڑے بے دھاری نہیں ہوتی، ذات الحبک، دھاری دار آسمان۔ اگر آسمانوں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو دھاریاں محسوس ہوں گی، جب موسم صاف ہو تو دھاریوں اگر سمجھ نہ آئے تو رنگ ہیں آسمانوں کے، آسمانوں کے رنگ ڈھنگ ہیں، رنگ روغن ہے۔ 7 سے مراد 7 آسمان، طرائق سے مراد رنگ روغن والے، ان کے رنگ روغن۔ یہ ہے آپ کے ذہن میں؟ آسمان کبھی دیکھا نہیں ہے میرا خیال ہے۔ 7 طرائق بڑے رنگ روغن والے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہے ہم اپنی مخلوق سے ذرا بھی بے پرواہی کرنے والے۔ پیدا کر کے ہم بے پرواہ نہیں ہو گئے، ذرا ذرا پہ ہمارا تصرف ہے، اور خود سارا نظام چلا رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، دلیل توحید عقلی سوم، تو آسمانوں کی بناوٹ یہ بھی اللہ کے وجود، اللہ کی توحید قیامت پر دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، دلیل عقلی توحید عقلی سوم، تیسری دلیل، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماء، پانی، بے قدر، 7 اندازے کے، بے قدر بے حسب الحاجت، بے حسب الحاجت، جتنی ضرورت تھی اندازے کے ساتھ۔ اور اندازہ بھی دیکھیں، ساری مخلوق پانی پہ جی رہی ہے، ساری مخلوق پانی پہ بسنے والی، پانی پہ جینے والی، اور اللہ نے اتنا آسمان سے پانی برساتا ہے جتنی مخلوق کی ضرورت ہے۔ اس کے علم کا اندازہ کر لیں، یہ ساری مخلوق کو جتنا ضروری ہے۔ بے قدر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اگلا انتظام، پانی اتارا آسمان سے، اب اس کے سٹور کا انتظام بھی کر دیا۔ پانی اترتا سٹور کہاں ہوتا؟ یہ تمہارا پانی ہمیں سٹور کرتے کرتے اتنا وقت لگ گیا، ابھی بھی پورا نہیں ہوتا، سٹور نہیں ہو سکتا۔ اور پوری مخلوق کے لیے پانی اور اس کے سٹور کا انتظام، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے ٹھہرا دیا اس کو زمین میں سٹور کر کے۔ پھر دنیا کا کوئی سائنس وہ کیسے فیصلہ کر سکے، فلسفہ، کہ ہو تازہ پانی
زمین کے اوپر رہے تو بدبودار بن جائے، زمین کے نیچے چلا جائے تو وہی پانی خوشبودار تر و تازہ رہے، نیچے والے سٹور میں خوشبودار ہے، اوپر رہ جائے تو بدبودار ہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا ہے کہ زمین کے اندر پانی چلا جائے تو پانی کو خراب ہونا چاہیے، بدبودار ہونا چاہیے کہ زمین میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ انزلنا، یہ اتارنے والے بھی ہم میں اور اتارا بھی ہے بے قدر، اس قدر میں بھی بڑے راز ہیں۔ یہ پوری تمہارا سائنس جہاں پر فیل ہو جائے گا، سارے فیصلہ کرتے رہو بادلوں سے پانی کیسی ترتیب سے آیا۔ اگر بادل میں کہیں دریا کی طرح پانی اکٹھا آتا، کہیں نہر کی طرح اکٹھا تمہارے اوپر آ جاتا، نہیں، ایک ایک قطرہ کر کے آ رہا ہے، جتنا زمین ہضم کر رہی ہے اوپر اسی طرح آ رہا ہے۔ ورنہ اگر بادل اتنا پانی پورا دریا بادلوں میں پانی کا ہے، کسی ایک جگہ سوراخ ہوتا یکدم پانی آ جاتا، خیر نہیں تھی۔ بے قدر کا معنی ایک بھی ہے، دوسرا بے قدر اگر زمین جتنا برداشت سٹور کر سکتی ہے اس سے زیادہ پانی آتا تو پوری دنیا سیلاب میں مر جاتی، سیلاب آ جاتے۔ فرمایا نہیں، بے قدر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، مطلب یہ سارا نظام دیکھ لو، نظام اور نظم کی ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ اس کا ناظم وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ہاتھ میں نظم چل رہا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پہ بھی البتہ قادر ہیں۔ ہم اگر پانی خشک کر دیں تو تیرا کوئی بابا اس پانی کو لانے پہ قادر نہیں، تیرا بابا تو اپنا پانی کا بھی محتاج ہے۔ جو پانی اندر گیا اگر ہم اس کو روک دیں تو بابا زور بھی لگائے باہر بھی نہیں نکال سکتا۔ اندر والا پانی جو اپنے اندر کے پانی پہ تصرف نہیں رکھتا وہ سارے جہان کا حاجت روا کیسے بن گیا؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، دوسرا سبب ہے انشانا، ہم نے پیدا کیا واسطے تمہارے ساتھ اس پانی کے جنات، باغات، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، کھجوروں کے باغ بھی انگوروں کے باغ بھی، یہ خاص کر نخیل کھجوریں انگور، چونکہ عرب کی زمین میں اسی کے گاہک زیادہ تھے اس لیے من نخیل وعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، واسطے تمہارے ان باغات میں فواکہ پھل ہیں تازہ، کثیرۃ بہت زیادہ، ومنہا تاکلون، اور کچھ ان میں سے تم کھاتے ہو، کچھ کو خشک کر کے بطور غذا کے کھاتے ہو، اور کچھ وہ فواکہ ہیں جو تازہ تازہ پھل کھاتے ہو چسکے کے لیے۔ فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چسکے کے لیے کھائے جائیں، تلذذ کے لیے کھائے جائیں، اور کچھ پھل وہ ہیں جن کو تم غذا کے طور پہ کھاتے ہو، ورنہ تمہاری غذا کافی تھی، تمہیں خشک گندم مل جاتی، جو مل جاتے، چھولے، تو زندہ تو رہ سکتے تھے۔ اللہ نے صرف تمہاری زندگی کا انتظام نہیں کیا، تمہارے چسکوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ پھل فروٹ کیا ہیں؟ تمہارے چسکے ہیں۔ فواکہ کثیرۃ، ومنہا میں بتا دیا بہت ڈھیر ہیں، ڈھیر زیادہ پھل ہیں، کچھ کھا سکتے ہو، سارے نہیں کھا سکتے۔ منہا تاکلون،
اور ذرا سنو وَأَنبَتْنَا شَجَرَةً انبتنا یہ فعل مقدر ہوگا شجرۃ ہم نے پیدا کیا درخت تخرج جو بکثرت نکلتا ہے من طور سینا طور سینا مقام سے تنبت بالدہن یہ باب معنی مائے تنبت اگتا ہے ساتھ تیل کے اگتا ہے ساتھ ہے تم بے تو وفی حد دہنو اگتے اس میں تیل ہوتا ہے وصبغن للآکلین اور سالن واسطے کھانے والوں کے پکی پکائی سالن ہے صبغن چلو جی سالن بھی ثابت ہو گئی صبغن کہتے ہیں جس الصبغ الصباغ الادام الذی یہ وہ ہے جس میں روٹی رنگ کے کھائی جائے روٹی رنگ کے کھائی جائے ڈبو کے روٹی کھائی جائے اذا غمس فیہ سالن وہ ہوتی ہے جس میں وہ ڈبکی لگائی جائے ہے غمسا لقمے کو غوطہ دو ہے شوربے والی سالن ہاں شوربے والی سالن اللہ جانے تمہیں تو کیسی ملتی ہے شوربے والی سالن ہو تو وہ اسی طرح یوکلو ما الخبز فیونس صاحب یہ کدھر ہے بھائی غمسا فیہ بایان سابغو والادام کلو ما یوکلو ما الخبز ادام وہ ہوتا ہے جو روٹی کے ساتھ کھایا جائے ڈبویا جائے یا نہیں روٹی لگا کے کھائی جائے اور تمہارے جلیبیاں پکوڑے بھی آگے ہاں قال مقاتل جعل اللہ فی ہذه الشجرہ ادما اللہ نے اس درخت میں سالن بنایا بدہنا تیل بنایا ادم الزیتون دون الزیت وہ خود جو تیل ہے باقالا اور جہاں خاص کیا ہے طور سینا زیتون لأن اول الزیتون یہ یہودی روایات ہیں کہ زیتون کا پہلا درخت وہاں پر اگا تھا اسرائیلی روایاتیں یہودیوں کے ہاں درخت زیتون کا یہ مذہبی تقدس بھی رکھتا ہے ہمارے ہاں یہ کھانے اور بہترین آج بھی سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ سب تیلوں میں بہترین تیل زیتون کا تیل ہے اور پھر زیتون صبغ ہے کیا مانا اس کے اندر بھی روٹی لگا کے تیل کھا پی سکتے ہو سالن تیار شدہ ہے ہاں بھائی وَصِبْغٍ لِلْعَاقِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فرمایا شجرۃ اس درخت کو بھی اگانے والے ہمیں تخرج من طور سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین وَإِنَّ لَكُمْ دلیل عقلی چہارم چوتھی دلیل اگر اپنی خلقت سے بھی مسئلہ نہیں سمجھ سکے سبا ترائکہ سے بھی رہنمائی نہیں مل سکی سالن سے بھی مسئلہ نہیں سمجھ سکے تیل سے بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو آؤ ڈنگروں سے سمجھو انسانوں ڈنگروں سے مسئلہ سمجھ لو تمہارے گھر میں جو ڈنگر کھڑے ہیں کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے اور بدبختہ قرآن آئے ہی جٹاٹیٹ کو سمجھانے کے لیے اب مولوی کیا جانے ڈنگروں کو گائے کو بھینس کو بکری کو مولوی نے تو حجرے میں دودھ پینا ہے اب یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ عام زمیندار جٹوں کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا کیونکہ اللہ کو پتا تھا اگر مولوی بگڑ جائے تو جہنم سے پہلے ٹول پلازا بھی کوئی نہیں
سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جاتے تھے. مولویوں کو کم سمجھایا, جٹ ان پڑھوں کو زیادہ سمجھایا. اب ذرا دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک واسطے تمہارے بیچ ڈنگروں کے, فی الانعام چوپاؤں میں, لعبرۃ بہت بڑا سبق ہے. سورۃ النحل بھی نال نکالو, بہت بڑا سبق, معمولی درس توحید نہیں, لعبرۃ بڑا سبق ہے, بڑا درس توحید ہے. ہاں بھائی 508 بھائی, یہ دیکھا آپ قرآن خود کھولتا ہے ادھر, ان لکم فی الانعام لعبرۃ, بہت بڑا درس ہے ڈنگروں میں, اسی کو دیکھ لینا. کیسے؟ نسقیکم, ہم پلاتے ہیں تم کو, مما فی بطونہ, اس سے جو اس کے پیٹوں میں ہے, من بین فرث ودم لبنا خالصا, نسقیکم ہم تمہیں پلا رہے ہیں, مما اس سے, فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں, کہاں سے؟ من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے, درمیان میں سے ہم نکال رہے ہیں, لبنن خالصا, لبنن خالصا, دودھ خالصا, من مخالطۃ الدم والفرث, خالص جس میں گوبر کا رنگ بھی نہیں, بو بھی نہیں, ذائقہ بھی نہیں, خون کا رنگ بھی نہیں, بو بھی نہیں, ذائقہ بھی نہیں, اور غذا ایک ہے. گائے غذا کھا رہی ہے, بھینس غذا کھا رہی ہے, کھال ڈالا کھا رہی ہے, اس کی بو بھی سونگ لو, اس کا ذائقہ بھی سونگ لو, پٹھے کھا رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے, نالیوں میں چر رہی ہے, اور ہر چیز جو کڑوی شڑوی وہ کھا گئی. اب یہ ساری غذا پہنچی, اللہ فرماتی ہیں میری قدرت کا کمپیوٹر لگ گیا, اس میں نے اپنی قدرت کے کمپیوٹر بھی لگا دیے, پنکھے بھی لگا دیے, وہاں ساری غذا جمع ہوئی اور مشینیں چل گئیں. اب گائے کے بس میں بھی نہیں رہا, اور وہ مشینیں چل رہی ہیں, 3 چیزیں بھر رہی ہیں, ایک گوبر, ایک خون, اور درمیان میں کیا بن رہا ہے؟ دودھ. تے دودھ کیسے بچایا ہے؟ خالصا, اور آب بھی گائے کے پیٹ سے رائے, پیٹ سے رائے, لیکن سائغن, پھر بھی پینے میں مزہ آتا ہے, ورنہ گائے کے پیٹ سے کوئی چیز آئے تو گھن آنی چاہیے تھی, منہ سے آتی الٹی آ جانی چاہیے تھی, کہہ آ جانی چاہیے تھی کہ ڈنگر کے پیٹ سے آ رہا ہے. فرمایا نہیں, صائغن للشاربین, بڑے مزیدار ہے, صائغن بڑا ذائقے والا, پینے والوں کے لیے. تو یہ سارے کمالات پیٹوں کے اندر تمہیں خالص دودھ دینے والا کون ہے؟ تو پھر ایک ہی مطالبہ ہے, فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جس طرح تمہیں دودھ خالص دیا, کوئی رلا نہیں کیا, تو بھی پکار خالص اللہ کو. کوئی گوبر کا رلا نہ کرنا, کوئی خون کا رلا نہ کرنا, لسوڑی شاد واسطے تے کھوتے شاد واسطے تے 14 معصوماں دا واسطے تے 12 پاکاں دا واسطے تے بی بی سین دی سانک دا واسطے. اس طرح رلا نہ کر,
خالص جس طرح دودھ ملا ہے اس طرح مجھے پکار بھی خالص، دودھ بھی چٹا تے توحید بھی روشن ہے، اسے کبھی اندھیرا نہ کرنا۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہا، دیکھا وہاں تفصیل من بین، یہاں پہ فی بطونہا بس ذکر کیا، مما اس سے جو ان کے پیٹوں، وَلَكُمْ فِيهَا صرف دودھ نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور واسطے تمہارے ان ڈنگروں میں منافع اور بھی بڑے نفع ہیں، دودھ پینا بھی، اور دودھ سے آگے جتنی مٹھائیاں بن رہی ہیں، اور صاحب کہتے ہیں جلیبیاں کہاں سے آئیں، جلیبیاں بھی منافع میں آ گئی، کہتے ہیں جی پکوڑے کہاں آ گئے، وہ بھی منافع میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے نا، ٹافیاں آ گئی وہ بھی کیا ہیں، منافع میں آ گئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اون بھی، بال بھی، کھال بھی، جوتے بھی، اور ساری چیزیں آ گئی ہیں، منافع کثیرۃ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، سارے ڈنگر نہیں کھا بیندے، بعض کھاتے ہو۔ منافع کا معنی لکھا ہے فی ظہورہا بالبانہا باولادہا باصوافہا باشعارہا، ان کی پیٹھوں پہ چڑھتے ہو، دودھ پیتے ہو، اولاد ان کی آتی ہے تو آگے تاجر بن جاتے ہو، اس کے اسواف سے جرسیاں جبے بناتے ہو، بالوں سے اسی طرح خیمے بناتے ہو، بڑے بڑے تمبو خیمے، منہا تاکلون وعلیہا اور ان پر بھی، وعلی الفلک تحملون ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی لدے ہوتے ہو، تحملون اس پہ اٹھائے جاتے ہو، یہ فعل لازمی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بس بھئی یہاں تک آ گیا دلائل عقلیہ توحید کے، اب یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا دلائل نقلیہ کا سلسلہ شروع۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔